دیگلور میں مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کا سالانہ جلسہ و دستار بندی پروگرام منعقد ہوا۔ 32ویں سالانہ جلسے کے دستار بندی پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے ممبئی سے جمعیت علماء مہاراشٹر کے ناظم تنظیم مفتی حذیفہ قاسمی نے شرکت کی۔ جلسے کا آغاز حافظ سید ریحان کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ جلسے میں طلباء نے تعلیمی مظاہرے پیش کیے۔ مدرسے اور مجلس احرار کے صدر الحاج سدی سلیم دیشمکھ نے مدرسے کا تعارف اور سالانہ رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر مدرسہ تجوید القرآن کے ناظم قاری اسد صمدی، جامع اسلامیہ وائی بازار کے ناظم مفتی شفیق قاسمی، ادارہ معہد الابرار کے ناظم مفتی اعظم قاسمی اور مدرسہ عبداللہ ابن ام مکتوب کے ناظم مولانا عبدالوحید اشاعتی کے ایمان افروز بیانات ہوئے۔ حافظ عتیق نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ سدی سلیم دیشمکھ کی نگرانی میں مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کے ناظم مولانا غفران، صدر مدرس حافظ ایوب، یوتھ بریگیڈ کے ڈائریکٹر سدی فرحان دیشمکھ، حافظ اکبر، حافظ جاوید، سید فوزان عریضی، فیض الرحمان عریضی، شریف ماموں، نواب بھائی اور سید فائق علی نے جلسے کے انتظامات چلائے۔ علامہ شاد بھی کہتے ہیں وَتَرْدَادُ يَزْدَادُ فِيهِ تَجَمُّ، پڑھو حلاوت میں لذت میں اضافہ ہوگا۔ ہم سال بھر قرآن نہیں پڑھتے، رمضان کا مہینہ آتا ہے قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، اس لیے کہ بہت سے کام کم ہو جاتے ہیں نا، ٹائم بچتا ہے نا بھائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا کم ہوتا ہے؟ ایک رکوع پڑھا تو آئندہ 2 رکوع پڑھنے کا شوق ہے، ایک پاؤ پڑھا تو آدھا پارہ پڑھنے کا شوق ہے، اور بعض اللہ کے بندے 10 پارے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی آخری حد نہیں ہے، جتنا پڑھو من نہیں بھرتا۔ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے قرآن ہم نے ایک بار پڑھ لیا من بھر گیا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ وہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے جس کو دیکھنے سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کی غذا اس قرآن پاک کا دیدار ہے، اس کی تلاوت ہے۔ اس کتاب کو دیکھنا عبادت، پڑھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت۔ جن درسگاہوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے ان درسگاہوں کا تعاون دور کی بات ہے، محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہی بات ہے۔ جلسہ ہے آپ کے شہر کا ادارہ ہے ترتیل القرآن، اس میں سال کے آخر میں جلسہ منعقد کر کے اپنے چندہ دینے والوں کو، تعاون دینے والوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، تعلیم کیسی ہو رہی ہے۔ بچوں نے ماشاءاللہ اپنی کارکردگی پیش کی ہے، قابل اطمینان صورتحال ہے، 2 بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ چونکہ ادارے قوم کے چندے سے اور تعاون چلتے ہیں تو سال میں ایک مرتبہ ادارے والوں کو ایسا کرنا چاہیے، چھوٹا بڑا پروگرام کر کے علاقے کے لوگوں کو بلا کر کے ان کو حساب بھی سنانا چاہیے، ہم کتنا آگے بڑھے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، تکلیف ہے، امت کو بتلانا چاہیے۔ اس لیے کہ ادارہ کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے، امت کی امانت ہے۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی ماشاءاللہ، ادارے کا کام اچھا ہے۔ اس کے صدر صاحب میرے بغل سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ادارے کو ترقیات سے نوازے، ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہے۔ مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن دیگلور میں حضرت مفتی سید حذیفہ صاحب کی صدارت میں جو اجلاس منعقد ہوا، اس کے اندر ماشاءاللہ ناندیڑ سے اور اطراف سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اور ادارے کے بانیان کی اور ادارے چلانے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کو حوصلہ نصیب فرمائے۔ اور مجھے امید ہے کہ مدرسہ ترتیل القرآن جو ادارہ علاقے میں کام کر رہا ہے وہ علاقے کا مرکزی بنے گا، اور ذوق در ذوق طلباء یہاں پر ایڈمیشن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اور لوگوں کا جو رجحان دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ادارے سے بہت کافی لگاؤ بھی ہے، کافی محبت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے اس ادارے کی اور بانیان کی اور ذمہ داروں کی حفاظت فرمائے۔ میں ان 2 طالب علم جو حافظ قرآن بنے ہیں، جن کی دستاربندی کی گئی ہے، ان کے والدین کو مبارک دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ ان کے لیے کم از کم 11 ہزار روپے کا انعام ملنا چاہیے، ایسی میں درخواست کروں گا تاکہ بچوں کا شوق ذوق بڑھے۔ آج مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن کا 22واں جلسہ دستار بندی حفاظ اکرام منعقد ہوا۔ اس کے اندر 2 طلباء ایسے حفظ مکمل کیے ہیں جو نورانی قاعدے سے لے کر پورا مکمل حفظ ہونے تک یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے، اور الحمدللہ ان بچوں نے بہت جد و جہد کے ساتھ محنت کی اور اپنے حفظ کو مکمل کیا، اور آج ان کی دستار فضیلت ہوئی ہے۔ اور اس جلسے کے اندر مہمان خصوصی جو ہمارے جلسے کے صدر تھے، جلسے کی صدارت جن کے ذمے تھی حضرت مولانا سید محمد حذیفہ صاحب، ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر اور استاد مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی ممبئی، آپ تشریف لائے تھے، اور آپ کے ہاتھ سے ان 2 طلباء کی دستار فضیلت کی گئی، اور وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ بچے بھی اور وہ ماں باپ بھی اور تمام اراکین مدرسہ
اور اساتذہ اکرام کہ جنہوں نے ان پہ محنت کی اور ان بچوں کو کامیاب بنایا. ہم ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام عوام الناس کا جو اس جلسے میں پہنچ کر جلسے کو کامیاب بنایا، تمام دیگلور کے شہریان کا اور تمام نوجوانوں کا جو اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی ہے. جو حضرات نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی ہے، ہم تمام کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ 26 سال پرانا ادارہ ہے، بڑے اکابرین کا قائم کردہ ہے، اور تقریباً 50 سے زائد حفاظ اب تک یہاں سے تکمیل حفظ قرآن کر چکے ہیں. ہم تمام ہی محبین، معاونین، مخلصین سے گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ سابقہ روایت کے مطابق اس ادارے کو محبتوں سے نوازتے رہے، اور اسی طرح ہم یہاں پر جناب صدی سلیم دیشمکھ صاحب جو مجلس احرار اسلام ضلع ناندیڑ کے صدر ہے اور اس ادارے حضا کے بھی صدر ہے، ان کی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے تھے. ہم آپ کے بھی بہت ممنون مشکور ہیں. اللہ رب العزت آپ کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. السلام.